میں کوئی برطانیہ سے نہیں آیا، میں یہی کہوں گا، اور میں آپ کی اور اپنی دونوں کے مزاج سے واقف ہوں، اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے چاند جب 14ویں کا ہو جائے اور مکمل ہو جائے، کوئی کسر نہ رہے، یہ مفہوم ہے آپ کے ارشاد کا، پھر وہ تاروں کے مقابلے پر دیکھیے میرے پیارے کے تاروں کے مقابلے چاند کی حیثیت کیسی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کہیں گے 14ویں کا چاند جب باہر نکلتا ہے اور وہ آسمان فلکیت کے اوپر اپنا راج قائم کر دیتا ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ستارے اس کے سامنے موجود تو ہیں لیکن اپنی چمکداری کو ظاہر کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی چمک دمک اور ان کی روشنی اب اس لائق رہی ہی نہیں کہ وہ چاند کے سامنے ٹھہر سکے، بلکہ چاند کی موجودگی میں اس محفل کے بہت سے تارے مہک چاند کی روشنی میں غائب نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ موجود ہوتے ہیں لیکن چاند کی روشنی ہی اتنی تیز ہوتی ہے کہ بہت سارے تارے اپنا وجود کا بھی تعارف نہیں کرا پاتے ہیں، چاہے جائے کہ چاند کا مقابلہ کر لے۔ اور جب یہ بات طے ہے کہ ایک عالم دین کی فضیلت تاروں سے تشبیہ دے کے ساری دنیا کو بتا دیا آقا نے کہ آنکھیں کھولو اور 14ویں کے چاند کو دیکھو، اور آنکھیں کھولو کہ جو تارے چاند کے نکلنے سے پہلے دم دنا رہے تھے اور پورے آسمان کو بھرے ہوئے تھے، چاند اب 14ویں کا باہر نکل کے آیا ہے کوئی تارا جو چاند کے سامنے ٹھہر سکے؟ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ پھر ایک عالم کے مقابلے پر ایک عبادت گزار نہیں ٹھہر سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے کو کچھ سمجھنے کی جرات کرتا ہے تو وہ اجہل الناس ہے، بہت بڑی بے وقوفی میں مبتلا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی؟